موضوع الدرس في عظمة الإله وقدرته الكاملة سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعا ثلاث من فعلهن فقد دعم الإيمان إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يأت الحرمة ولا الرزية ولا الشرطة اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. وقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزكية المرء نفسه؟ فقال يعلم أن الله معه حيث كان. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں دلائل ذکر کر رہے ہیں احادیث مبارکہ سے، آثار صحابہ سے، اقوال علماء سے. ابو نعیم نے یہ حدیث بیان کی ہے عبداللہ ابن علویۃ العامری کی معرفت سے، لیکن مرفوعاً یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. چونکہ جہاں بھی لفظ آتا ہے نا مرفوع تو معنی ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی اور حضور نے فرمایا. اگر لفظ آئے موقوفاً تو معنی ہوتا ہے صحابی خود کہہ رہے ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل نہیں کر رہے بلکہ صحابی نے خود اپنی طرف سے یہ بات فرمائی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موقوفاً فی حکم المرفوع، کہ صحابی روایت تو موقوفاً کر رہا ہے لیکن وہ روایت بتا رہی ہے کہ ایسی بات صحابی خود نہیں کہتا، لازماً حضور سے سنی ہوگی، تو لہذا اس کو کہتے ہیں موقوف فی حکم المرفوع. تو جب یہ مصطلحات آتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ پھر صحیح آدمی کو پتہ لگ سکتا ہے
کہ ہم نے جو بات پڑھی ہے یہ حدیث مبارک ہے، یہ قول ہے، صحابی کا قول ہے، تابعی کا قول ہے، تبع تابعی کا قول ہے، موقوف ہے، یہ مرفوع ہے، یا اس میں ارسال ہے، یا اس میں تدلیس ہے، یا اس میں انقطاع ہے. تو جب ان چیزوں کا پتہ نہ ہو تو پھر نہ قرآن سمجھ آتا ہے نہ حدیث سمجھ آتا ہے. ہمیشہ ایک اصول ہے. دیکھو نا جی، ہر چیز کی یہ کہہ دیتے ہیں جی مولویوں نے ایسی باتیں بنا رہے کہ میرا بھائی دیکھو انجینئرنگ ہے، اس کے بھی تو کوئی اصول ہے کہ نہیں؟ محض آدمی کتاب پڑھ کے تو انجینئر نہیں بن جائے گا نا. اسی طرح آپ میڈیکل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 5 سال 6 سال، اس کے بعد بھی آپ کو ڈگری بھی مل گئی، آپ نے پاس بھی کر، لیکن جی ہاؤس جاب کرو. کیوں؟ اسی طرح اگر آپ نے مثلا انگریزی پہ آپ کو بالکل مکمل عبور ہے اور ہر دوا پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یہ پین کلر ہے، اور یہ معدے کی گیسز کی خرابی کے لیے، تو اگر ہم انگریزی پڑھ کے دوائیں دینے شروع کر دیں تو انشاءاللہ پھر مرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ اب ہر آدمی جانتا ہے کہ پیناڈول کھا لو، پیناڈول کھا لو، لیکن یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے نا کس وقت پیناڈول دینا بھی نقصان دہ ہے. پیٹ میں خرابی ہوگی نے کہا جی باسکو پان لے لیں، لیکن یہ تو ڈاکٹر جانتا ہے نا کن حالات میں باسکو پان کا دینا مضر ہے. تو اگر ہر چیز میں اصطلاحات ہیں تو اللہ کا کلام اور حضور کا کلام نعوذ باللہ ایسی چیز ہے کہ ہر آدمی بس انگریزی اور اردو ترجمہ دیکھ کے سمجھ لے. یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے. اس کے بھی مصطلحات ہیں، اس کے بھی احکام ہیں، اس کے اندر بھی علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے الاتقان ہے، البرہان ہے، فی احکام القرآن ہے، علوم القرآن ہے، عرض القرآن ہے، اعجاز القرآن ہے، اسرار التکرار فی القرآن ہے، بصائر و ذوی البصائر والتمییز ہے. کوئی ایک بات تھوڑی ہوتی کہ جو چاہے اور جی ماشاءاللہ میں نے تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ پڑھا ہے. پوچھ لو بھی ابن کثیر کا نام کیا ہے، انشاءاللہ نہیں آئے گا. ابن کثیر کا ترجمہ اس نے پڑھا ہے. آ جاتے ہیں جی حضرت میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھی ہے. میں نے کہا بخاری شریف کتاب کا نام بھی مجھے بتا دو، لکھنے والے کا نام بھی بتا دو تو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. بخاری شریف، وہ بخاری شریف کتاب کا نام تھوڑا ہے خدا کے بندو. تو اس کتاب کا نام بھی نہیں آتا، کتاب کے لکھنے والے کا نام بھی نہیں آتا. اچھا پھر ہر لکھنے والے کے شرائط ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث لینے کے الگ شرائط ہیں، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شرائط الگ ہیں، اصحاب سنن کے شرائط الگ ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایک راوی کو امام ترمذی فرما دیتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ ہے، لیکن یحییٰ ابن معین کہتے ہیں یہ کذاب ہے. تو اب فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ اس کے لیے بڑی میرے عزیز علماء نے باتیں نہیں بنائی ہیں، لیکن یہ اصول ہیں، بنیادیں ہیں. اچھا صحابہ کو ضرورت کیوں نہیں ہوئی کہ پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا الجھن ہوئی، حضور کو عرض کیا، حضور نے حل کر دی. ذرا مسئلہ پیش آیا، حضور نے خود نمونہ بنا کے دکھا دیا، بات ختم ہو. یہ مشکلات اس وقت آئی ہیں جب ہم سرکار دو عالم کے زمانے سے دور چلے گئے. خیر القرون کا دور ختم ہو گیا. 250 سال کے بعد تدوین احادیث کا کام ہوا. اس کے بعد پھر اسماء الرجال پہ کام ہوا.
تو میرے عزیز یہ مولویوں نے نہیں بنائی ہیں باتیں، یہ اصول ہیں، ہر چیز کے سمجھنے کے لیے قواعد ہیں۔ مثلا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت ہے کہ وہ جب باب ختم کریں گے تو کہیں گے عند بعض اہل العلم، اچھا کہیں وہ کہہ دیتے ہیں عند اکثر اہل العلم، کہیں وہ کہہ دیتے ہیں عند اہل العلم، اور کہیں خاموش رہ جاتے ہیں۔ تو اب جو آدمی امام ترمذی کی ان عادات کو نہیں سمجھتا ہے وہ ترمذی کیا سمجھے گا؟ کہ بھئی بعض اہل علم کا کیا معنی؟ تو امام ترمذی کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر کچھ اہل علم تو ہیں جو یہ بات کہتے ہیں لیکن تھوڑے ہیں، اور جہاں کہے گا اکثر اہل العلم تو مانا جمہور کی رائے یہی مسئلہ ہے، زیادہ علماء اسی طرف ہیں، زیادہ ائمہ اسی طرف ہیں، اور جہاں رہے گا عند اہل العلم مانا جھگڑا ہی نہیں ہے، سب یہی بات کہتے ہیں۔ تو ہر آدمی کی مصطلحات ہوتی ہیں، جب تک آپ مصطلحات کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ملی گرام میں اور میکرو گرام میں اور کلو گرام میں کیا فرق ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ دوائی جناب 1 کلو گرام کھا لو، دوسرے کو کہہ دو کہ یہ دوائی 1 کلو میٹر کھا لو، پھر کام انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ وہ ہمارے مسجد کے سامنے ایک ہوتے تھے، بڑے بزرگ تھے، 2 بھائی تھے، دونوں عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ایک بھائی ان میں حکمت کرتے تھے، عالم تھے دونوں، مسجد کے بالکل سامنے ان کا درمیان میں سڑک تھی، دکان تھا۔ تو ایک دن ایک آدمی دوائی لینے کے لیے آیا تو اس کو پتہ نہیں کیا سوچی، اس نے کہا حکیم صاحب آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا حکمت کا تجربہ کے؟ فرمایا بھئی یہ قبرستان نہیں دیکھ رہے ہو، اب تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہوا، میرا تجربہ تو یہ سامنے ہے نا، یہ قبرستان دیکھ لو نا۔ تو اسی لیے لوگوں نے مثال بنا دی کہ بھئی نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ اور آج ہمارا ہر آدمی ماشاءاللہ ہوگا میں جانتا ہوں جی، اور میں نے پڑھا ہے جی، اور جی میں نے مسائل پڑھے ہیں حج کے، میں نے فلاں کتاب پڑھی ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مناسک کا کیا معنی ہے، پڑھا مٹی ہے تم نے۔ مناسک حج کیا معنی مناسک؟ ربنا ارنا مناسکنا، مناسکنا کیا معنی؟ مشعر الحرام، مشعر الحرام کا کیا معنی؟ منا یا منا کیا معنی؟ مزدلفہ کیا معنی؟ ذل حلیفہ کیا معنی؟ وادی محصر کیا معنی؟ جب یہ معنی نہیں آتا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ اس کو یہ بھی پتہ نہیں اضطباء کس کو کہتے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں استلام کس کو کہتے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تقبیل کس کو کہتے ہیں، اس کو یہ بھی پتہ نہیں تسبیح تحمید تحلیل کس کو کہتے ہیں۔ ویسے پوچھو تو انشاءاللہ میں نے جی 20 حج کیے، تم 200 حج کر لو، جب مسئلہ پڑھو گے نہیں سمجھو گے نہیں تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ یقین کریں میرے استاذ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اللہ نے اتنا علم دیا تھا نا، مشکل سے مشکل مسئلہ ایسے چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے، اور سادگی کا یہ عالم تھا کہ جہاں طالب نے کہا بیٹھ گئے، مٹی ہے تو بیٹھ گئے، سڑک ہے تو بیٹھ گئے، پڑھا رہے۔ میرے ساتھ یہاں حرم میں بیٹھے تھے، حج پہ آئے تھے، اور بھائی اس کو تو ٹھیک کرو، کیا عذاب بنا دیا۔ روز ایک نیا مہندس آ جاتا ہے نا جی، کیا کریں، ایک نیا آج کل، آج وہ آیا وہ گیا اپنا جان چھوڑا کے،
اور ڈپٹی کر دیا، رکھ دیا گیا. لا حول ولا قوت. اس کو خود ہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جو حرم میں آدمی کام کرے یہ تھوڑا ہے کہ مائکروفون کا اور سپیکر کا ماہر ہو جاتا ہے. وہ غریب ملازم ہیں، ان کو آرڈر ہو گیا، کیا کریں غریب. اچھا تو اب جناب وہ میرے استاد تھے بہت بڑے، یعنی میں ان کے میرے خیال میں جو جوتے میں علم ہوگا نا مجھے اتنا بھی نہیں ہے. اتنا بڑا عالم تھا. اچھا میرے ساتھ بیٹھے تھے حج میں، لوگ آتے مسئلہ پوچھتے تو میں کہتا حضرت کی طرف، استاد حضرت بتا دیں. نہیں حضرت آپ بتائیں. جب میں نے دو چار تو میں نے کہا اس کا علاج یہی ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں. اب یہ استاد کی توہین ہے، استاد بیٹھے ہیں مسئلہ میں کیا بتاؤں گا. میں اٹھ گیا تو کہنے لگے برخوردار یہ بات نہیں، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، تم نے مناسک کو پڑھا ہے، پریکٹیکل کیا ہے. ہم غلط کہہ سکتے ہیں، تم نہیں بھول سکتے. اس نے کہا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے؟ انہوں نے مکے میں رہ کر لکھی ہے. ہندوستان میں بیٹھ کے، بنگلہ دیش میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے مسائل لکھنا. 4 کتابیں حج کی منگوا لی، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے چوتھا ادھر سے، نیچے اپنا نام لکھ کے سبحان اللہ حج کی کتاب مکمل ہو گئی. علم وہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں تم مجھے یہ بتاؤ کہ بھئی ملا علی قاری نے تو یہ لکھا ہے، حضرت گنگوہی نے اس مسئلے پہ یہ لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہم نے یہ لکھا ہے، مولانا سعید صاحب معلم الحجاج والے نے یہ لکھا ہے، ناسک فی المناسک والے نے یہ لکھا ہے، علماء عرب نے یہ لکھا ہے، علماء ازہر نے یہ لکھا ہے. لیکن تم نے کیا سمجھا ہے؟ تم اپنی بھی تو کوئی بات بتاؤ نا، پھر میں کہوں کہ تم نے کتاب لکھی ہے. اگر لوگوں کو نقل کرنا ہے تو پہلے بھی لکھی ہوئی موجود ہے، پھر خام خواہ خون لگا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ جب تک قرآن کے مصطلحات کو نہیں سمجھو گے بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی. اور دوسری بات ایک میری یاد رکھنا، جتنا گناہوں سے بچو گے اتنا زیادہ قرآن حدیث سمجھ آئے گا. ایک بات ہمیشہ پلے باندھ لو، طالب العلم میرے بھائی جو ہے نا پلے باندھ لیں، جتنا گناہوں سے بچو گے اور جتنا اپنی نظروں کو عورتوں سے بچاؤ گے اتنا اللہ انشراح صدر نصیب فرمائے. اسی لیے ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. حضرت امام وکیع کی خدمت میں کچھ شاگرد گئے، انہوں نے کہا حضرت ہمارا حافظہ کمزور ہے. آپ نے فرمایا گناہ کرنے چھوڑ دو تو حافظہ ٹھیک ہو جائے گا. فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو حافظہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ فرمایا العلم نور والنور لا یعطی لعاصی. اللہ کے قرآن حدیث کا علم جو ہے وہ نور ہے، اور نور گناہ گاروں کے دل میں نہیں جلایا جاتا. دیا وہاں رکھا جاتا ہے جو جاگا صاف ہو. تو قرآن میں تو نور ہے نا. وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک رات جاگتے رہے. صبح کو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے آنکھیں مبارک سرخ ہیں؟ فرمایا رات ایک آیت پہ نظر پڑ گئی، ساری رات میں اسی آیت پہ غور کرتا رہا، نیند نہیں آئی. 300 مسئلہ میں نے ایک آیت سے سمجھا.
300 مسئلہ جو ہے ایک آیت سے استنباط کیا. ایسے تو نہیں. پھر کیا ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو رزق حلال دیا تھا اور صدق مقال دیا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ امام شافعی کے گھر میں مہمان ہوئے. امام شافعی کے شاگرد ہیں. مہمان ہوئے تو امام صاحب نے اہتمام کیا. امام شافعی جانتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کون ہے. تو ماشاءاللہ گھر والوں نے بڑے کھانے بنائے اور ماشاءاللہ حضرت امام صاحب جو بیٹھے نا سارا کھانا کھا گئے. وہ 10 آدمیوں کا کھانا تھا, ایک آدمی کھا گیا. برتن جب گھر گئے تو گھر والوں نے امام شافعی سے کہا آپ کہتے تھے کہ میرا مہمان جو ہے وہ امام وقت ہے, اتنا بڑا فقیہ ہے, وہ تو کوئی اکال ہے, وہ تو کوئی پیٹو ہے کھانے والا ہے, 10 بندوں کا کھانا کھا گیا. گھر والے کہہ دیتے ہیں نا. امام صاحب نے کوئی جواب نہ دیا. اب رات عشاء ہو گئی. اپنے کمرے میں جب سب سو گئے, امام احمد بن حنبل نے وضو کیا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ کے رو رہے ہیں. حضرت امام شافعی نے بیٹیوں کو اٹھایا, کہا ادھر آؤ, کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو کماتے ہوئے بھی تو دیکھو. تم نے صرف کھاتے ہوئے دیکھا ہے, آؤ دیکھو کیسے کمائی کر رہا ہے. صبح جب ناشتے میں آئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ امام صاحب آپ کو بھی گھر والوں کو بھی شبہ ہوگا کہ میں زیادہ کھانا کھا گیا. اصل میں اس کھانے پہ جو انوار تھے میرا دل نہیں کرتا تھا میں چھوڑ دوں. ایسا پھر مجھے حلال اور ایسے انوار والا کھانا مجھے کہاں سے ملتا. اتنا بزرگوں نے تجربہ کیا ہے کہ بے نماز عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لو, انشاءاللہ قرآن کے آدھے مسئلے بھول جائیں گے. اب فرما لو جی کتنے باوضو عورتوں کے کھانے کھاتے ہو؟ پتہ نہیں آپ کی عورتیں وضو تو بڑی بات ہے, ہاتھ بھی دھوتی ہیں کہ نہیں. اسی میں ناخن پالش ہوگی اور ماشاءاللہ اسی میں کریمیں ہوں گی, ماشاءاللہ اسی پہ لوشن لگے ہوئے ہوں گے, اپرن بندے ہوئے ہوں گے, اور ان میں خنزیر کی چربی ہوگی انشاءاللہ. جتنی قیمتی کریم ہوتی ہے نا اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے. جتنی دنیا میں مہنگی کریمیں ہیں ان میں خنزیر کی چربی ہے. جتنی دنیا میں مہنگے ٹوتھ برش ہیں یا شیونگ برش ہیں اس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں. لکھا ہوتا ہے کرسٹل, تم نہ پڑھو تمہاری مرضی. تو جب خنزیر کے بال منہ پہ پھیرو گے تو پھر کلمہ شریف کا مزہ آئے گا. اس لیے اب دیکھیں حدیث مبارک سنیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, حضور پاک فرما رہے ثلاث من فعلہن فقد طعم الایمان. یہ 3 کام ہیں جو کرے گا اس کو ایمان کا لذت معلوم ہوگی. تمہیں لذت معلوم ہوئی ہے کبھی؟ ایمان کی لذت بھی کبھی تمہیں معلوم ہو؟ لذت ہوتی ہے میٹھا کھاؤ میٹھی لذت, پھیکا کھاؤ پھیکا, نمکین کھاؤ نمکین. ایمان کی لذت کیسے محسوس ہوگی؟ یہاں طعم الایمان ہے. اور دوسری جگہ ہے فقد وجد حلاوت الایمان. حضور نے فرمایا اس کو ایمان کی مٹھاس کا اندازہ ہوگا. تمہیں بھی کبھی ایمان کی مٹھاس لگی ہے؟ بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم, عمرہ کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ. اور جی میں نے 100 آدمیوں کو دھکے دے کے بوسہ دیا ہے. اچھا وہاں غلاف کعبہ لپٹا ہوا ہے, اس پہ کلمہ لکھا, اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. یعنی بوسہ دینے کا شوق ہے اور کلمہ مبارک میں پاؤں رکھا ہوا ہے, لٹکے ہوئے ہیں اوپر غلاف پکڑ کے. طعم
الایمان، طعم کہتے ہیں ذائقہ، یہ چیز یہ ماشاءاللہ طعم یار یہ بڑا ذائقے دار ہے. تو تمہیں ایمان، وہ تین چیزیں یاد رکھو کیا ہے. آپ نے فرمایا پہلی چیز ان عبد اللہ وحدہ، صرف ایک خدا کی عبادت کرے، صرف ایک کی عبادت. اب عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا، یاد رکھو نماز بھی عبادت ہے، طواف بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجود بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، نظر نیاز بھی عبادت. تو جب ایک کے لیے نہیں ہوگی تو ایمان کی حلاوت کہاں سے آئے گی؟ ہم نے طواف تو اللہ کے گھر کا کیا، لیکن نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین. قیامت میں اللہ فرمائیں کہ جا کے حضرت حسین سے ثواب لے لو، جس کو تم نے میرا شریک بنایا تھا نا، مجھے تو شریکوں کی ضرورت نہیں، اس سے جا کے ثواب لو. یہ کیا معنی ہے کہ خیرات اللہ کے لیے ہے، نیاز بھرانے کے لیے ہے؟ یہی تو شرک ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے یا اللہ میں نے تیرے نام پہ خیرات کی ہے، اگر تیرے ہاں قبول ہے، وہ بھی اللہ جانتے ہیں نا، پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں، تو اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما دے. کیوں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ قبول ہے یا نہیں، لیکن ہمارے مولوی تو ٹھیکیدار ہے نا. میں نے قرآن شریف پڑھا، میں نے ثواب تم کو دیا، اس نے کہا میں نے بھی تم کو دیا، اس نے کہا میں نے بھی تم کو دیا. مولوی نے سارے ثواب کا گٹھڑ باندھ کے دل میں کہا اللہ میرے ماں باپ کو دے دے نا، یہ تو ایسے بیوقوف ہیں کام تھا کہ باقی کیا ہے. وہ پاگل ہو گیا کہ ساری مڈی اٹھا کے تمہیں دے دے، تمہارے ماں باپ کو دے، تم نے تو خود دیا ہے اس کو. میں نے تم کو بخشا، اس نے کہا میں نے بھی تم کو بخشا. خود نے کہا انشاءاللہ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو بخشا، جاؤ گھر مزے کرو. اچھا میں نے جو کہا کہ ثواب تم کو بخشا، مجھے پتہ ہے اللہ نے قبول کیا، ثواب مل گیا. ایک امید ہے نا، ہو سکتا ہے نہ ملے، ثواب ہی نہ ملے. ہم عمرہ کریں مقبول نہ ہو، ہم حج کریں اللہ قبول نہ کرے، اللہ کی مرضی. تو ہم تو ایک بربنا امید کہہ رہے ہیں اور سارے ثواب کٹھے کر رہے ہیں. اس لیے ان عبد اللہ وحدہ، صرف اس کی عبادت کرے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ کا حساب کر کے دے، اور طیبۃ نفسہ، خوش ہو کے دے. جرمانہ سمجھ کے نہ دے یار یہ تو عذاب آ گیا، ہر سال زکوٰۃ، ہر سال زکوٰۃ، ہر سال زکوٰۃ. وہ میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک پلاٹ خریدا. اچھا شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پلاٹ تم نے کاروبار کے لیے خریدا ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا میں نے خریدا 10 لاکھ کا، اگلے سال ہو گیا 15 لاکھ، تو 15 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اگلے سال ہو گیا 20 لاکھ، تو پھر 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی. وہ ایک دن میرے پاس آیا، کہتا ہے جی ماشاءاللہ آپ کی صحبت کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی آپ نے مسئلہ بتایا تھا پلاٹ کا، میں نے پلاٹ لیا تھا 1 کروڑ کا، اب 20 سال ہو گئے، زکوٰۃ دیتے دیتے انشاءاللہ 80 لاکھ کا تو ہو گیا ہے، پتہ نہیں باقی آپ نے کتنی زکوٰۃ نکلوانی ہے. وہ تو ہر سال ہم زکوٰۃ ہی بھر رہے ہیں نا، فائدہ تو کوئی نہیں، پلاٹ پڑا ہوا ہے، ریٹ ڈاؤن ہو گئے. میں نے کہا تم زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ پہ یقین رکھو. اللہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں ربا کو مٹاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں. میں نے کہا تم زکوٰۃ دیتے رہو، غم نہ کرو. اچھا دوسرے سال حج پہ آیا، میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتا ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پلاٹ کے ساتھ ایک بڑے آدمی نے پلاٹ لیا ہوا تھا، وہ پلادہ کھڑا کرنا چاہتا تھا، اس کو میرے پلاٹ کی ضرورت ہوگی، اس نے مجھے 3 کروڑ دے دیا، میری تو سارا کٹھی زکوٰۃ وصول ہو گئی. تو میں نے کہا دیکھو پھر اللہ نے زکوٰۃ والی چیز میں برکت ڈال دی ہے کہ نہیں ڈالی ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے، حضور نے فرمایا اعطا زکوٰۃ مالہ طیبۃ نفسہ، دل سے خوش ہو کے دے.
خوش ہو کے دے، یہ اللہ کا حصہ ہے، میں نے دینا ہے۔ اور ساتھ حضور نے فرما دیا کہ ایسی بکری نہ دے جو بوڑھی چل نہ سکے، بالکل بیکار ہو، چندھی ہو، بری ہو، بیمار ہو، چلنے کے قابل نہ ہو، وہی زکوٰۃ میں دے رہا ہے۔ جیسے ہمارے حاجی قربانی ڈھونڈتے ہیں، ماشاءاللہ ڈھونڈ کے کرتے ہیں، ریٹ 400 کا ہوئے کہتے نہیں وہ 200 والی کرنی۔ اب 200 والی تو انشاءاللہ پھر مرغی ملے گی، بکری تو نہیں ملتی۔ عمر ہوگی نہیں ہوگی، سوکی موکی چھوٹی، اور یار کسی نے کھانا تو نہیں ہے نا، بس حکم ہے، ہم حکم تعمیل کر رہے ہیں۔ اور جس حکم کی تعمیل کر رہے اس نے بیٹا ذبح کیا تھا، تم بیٹے کے بدلے میں کر رہے ہو، تو کچھ سوچو میں کیا کر رہا ہوں۔ اب جناب حضور نے فرمایا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ زکوٰۃ دے تو درمیانے مال سے، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنا، وَزَكَّىٰ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ بھی کیسے کرے؟ اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ کیسے وہ تزکیہ مانا نفس کو پاک کرنا، صفائی کرنا، اندر کی دھلائی کرنا، دل کو پاک کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو یہ ہم کیسے کریں گے؟ ما تزکیۃ المرء نفسہ، کوئی بندہ اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کرے گا؟ فرمایا بس یعلم، یہ عقیدہ پکا رکھ لے کہ ان اللہ معہ، کہ ہر جگہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اس عقیدے پہ پکا ہو جائے گا تو نفس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا مانا؟ دیکھو نا جی کہ اگر یقین ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو وہ زنا کرے گا؟ اگر یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، حرام کھائے گا؟ تو تزکیہ تو یہی ہے نا۔ کسی نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، اپنے دور کے بڑے علماء میں سے تھے، تو کسی آدمی نے پوچھا، اس نے کہا حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ لوگوں نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی، وہ آپ کے پیر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو عالم بھی نہیں ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ عالم نہیں تھے، بہت بڑے عابد تھے، زاہد تھے، لیکن عالم تو نہیں تھے۔ تو حضرت گنگوہی اتنا بڑا عالم نے کہا حضرت آپ نے اتنا بڑے عالم ہو کر ایک ایسی آدمی کی بیعت کی جو خود عالم نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی یہ دیکھو نا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو مٹھائی کی دکان ہے۔ وہی کھڑے تھے نا حضرت، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لڈو ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ گلاب جامن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ جلیبی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سوہن حلوہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کھویا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو علم ہے نا تمہیں، ایک ہے علم تو ہمیں تھا لیکن اس کے ذائقے کا پتہ نہیں تھا، وہ حاجی صاحب کے پاس جا کے پتہ لگا ہے۔ انہوں نے کہا علم تو ہوتا ہے کہ جی یہ ریوڑیاں ہیں اور یہ شیرینی ہے اور یہ فلان ہے اور یہ فلان ہے، ان کا ذائقہ جو ہے وہ تو چکھنے سے آئے گا نا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں نا اللہ ہو کے بڑے مزے، لیکن جو آئے سو چکھ لے، آگے چکھو تو پتہ لگے نا۔ انہوں نے کہا وہ ہم نے حاجی صاحب سے سیکھا ہے، علم تو ہم نے خود حاصل کیا ہے، لیکن ان کا جو مفہوم تھا، جو تزکیہ تھا، جو دلوں کی دھلائی تھی وہ وہاں ہوئی ہے۔ تو بزرگ اسی لیے یاد رکھیں کہ اپنے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو صحیح معنی میں اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو صحیح معنی میں صوفی ہوتے ہیں، جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہوتی ہے، ایک میں سنت رسول اللہ ہوتی ہے، تو وہ یاد رکھیں کہ اپنے مریدین کو سب سے پہلے فرائض کے بعد واجبات، واجبات کے بعد سنن کے بعد مستحبات،
اور ان کے ساتھ اجتناب المعاصی، اجتناب الحرام، اکل حرام، صدق مقال، اکل حلال، اور اس پر پھر ریاضت، اور اس پر پھر الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر کی ضرب مار کے دلوں کو پاک کرتے۔ اور جب دل صاف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ حلاوت آتی ہے۔ اسی لیے ایک مجذوب بزرگ تھے، فوت ہو گئے اللہ عالم، تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا میں جب پڑھتا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد، میرا منہ میٹھا ہو جاتا۔ وہ حلاوت ایمان آ گئی نا، ہمیں تو آتی نہیں نا، ہمیں تو حلاوت ہے نصیب ہی نہیں، ہمارے عمل ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرما دیا، وقال نعیم بن حماد رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی عن محمد بن مہاجر عن عروۃ بن ربیع عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معك حيثما كنت۔ حضور پاک نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تجھے یقین ہو کہ میں جہاں بھی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ وکان الامام احمد رحمہ اللہ تعالی ينشد هذين البيتين اذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا ان ما تخفى علیہ یغیب۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ پڑھتے تھے کہ اگر تم کبھی خالی ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، اکیلے بیٹھے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، میرے اوپر میرا اللہ رقیب ہے اور دیکھنے والا ہے اور میں اس کی نگرانی میں ہوں۔ اور یہ کبھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ہمارے اعمال سے غافل ہے، اور نہ یہ خیال کرنا کہ میں نے اللہ سے چھپا ہوا ہوں، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یخفی علیہ خافیہ، اسی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو راز ہیں وہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ وقولہ تبارک و تعالی لہ ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور، ای هو المالک الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور تمام نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور پھر وہاں جا کے حساب ہوگا۔ وان اللہ الاولی، اول آخر سب اسی کے ہاتھ میں ہے، والمحمود ولا ذالک، وہ اسی لیے سب تمام محامد کا حقدار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسے اللہ فرماتی ہے واللہ لا الہ الا هو له الحمد في الاولى والآخرة، وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة والحكيم الخبير، فجميع ما في السماوات والارض ملك له، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے وہ اللہ کا ملک ہے۔ واهل ما عبید ارقاد اللہ بین یدیہ، اور جو مخلوق ہے وہ ساری اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے آگے عاجز ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب بندگی کی حالت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے محفوظ رکھا ہے، گن لیا ہے سب کو۔ وکلهم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر کوئی ان میں سے قیامت والے دن اکیلا آئے گا، نہ باپ چھڑائے گا نہ بیٹا چھڑائے گا۔ المال والبنون، سب کے سب یہاں پڑے رہ جائیں گے۔ وہ ایسا دن ہوگا یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے نہ اولادیں کام آئے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ ترجع الامور ای الیہ المرجع یوم القیامہ، ہم سب نے قیامت میں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فیحکم فی خلقہ بما یشاء، اللہ حکم فرمائیں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ وہو العادل الذی لا یجور ولا یظلم، اور وہ ایسی عادل ذات ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں ذرے کے برابر۔ بل یکن امر عظیم حسنۃ واحدۃ، اگر ایک نیکی ہے اللہ 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، وکما قال تعالی ونضع الموازین
موزین القسط لیوم القیامہ، قیامت والے دن میزانیں کھڑی ہوں گی عدل کی، فلا تظلم نفس شیئا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر مثقال ذرے کے برابر بھی نیکی ہو یا برائی ہو سب آئے گی اور سب پہ حساب ہوگا۔ اب اللہ فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا معنی؟ هو المتصرف فی الخلق، وہ سارے نظام کے چلانے والے ہیں، یقلب اللیل والنہار، وہ دن اور رات کو پھیرنے والے ہیں، وَيُقَدِّرُهُمَا بِحِکْمَتِهِ كَمَا يَشَاءُ، اور اسی کا اندازہ اللہ فرماتے ہیں جب چاہتے ہیں یطول اللیل والنہار، رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب چاہتے ہیں دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، وَتَارَةً يَتْرُكُهُمَا مُعْتَدِلَيْنِ، اور کبھی کبھی دن رات برابر ہو جاتے ہیں، وَتَارَةً يَكُونُ فَشِتَاءً ثم ربيعا ثم قيدا ثم خريفا، اس کے بعد اللہ پاک نے موسم بنائے ہیں، کبھی شتاء ہوتا ہے، کبھی ربیع کا موسم ہوتا ہے، کبھی خریف کا موسم ہوتا ہے، کبھی بہار کا موسم ہوتا ہے اور کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے، وَكُلُّ ذَلِكَ بِحِکْمَتِهِ وَتَقْدِيرِهِ لِمَا يُرِيدُهُ بِخَلْقِهِ، سب کچھ اللہ کی حکمت سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے جو چاہتے ہیں، جو ارادہ فرماتے ہیں، وَهُوَ عَلِيمٌ بذات الصدور، اے یعلم السر سرائر وان دکت وان خفیت، جتنے باریک سے باریک تیرے دل کے اندر راز ہیں وہ سب کے جاننے والا ہے، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میرے دل میں برے برے خیالات آتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اللہ معاف کرے کفریہ خیالات بھی آتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کبھی اس حالت میں مر گیا تو گویا میں کفر پہ مر گیا۔ یہ تمہارا ڈرنا جو ہے میرے عزیز بالکل غلط ہے، یہ دل میں خیالات کا آنا اور برے برے خیالات کا آنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے۔ ایک یہودی نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اس نے کہا کہ ابو بکر صدیق یہ کیا بات ہے، ہم یہودی بھی تو عبادت کرتے ہیں نا اپنے خدا کی، لیکن ہمارے دل میں تو کبھی برے خیالات نہیں آتے، اور تمہارے مسلمان جو ہیں وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ نے فرمایا یہودی مجھے ایک بات بتاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، اگر ایک مکان میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہے، کرنسی ہے، یورو ہے، دوسرا کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو کہاں داخل ہونے کی کوشش کرے گا؟ اس نے کہا جی جہاں سونا چاندی ہے خالی کمرے میں جخ مارے گا۔ تو اس نے کہا تمہارے دل جب ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو جخ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی وہاں ہی تو شیطان گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہیں بھٹکائے کسی طرح۔ یہ تو علامت ایمان ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے، کوئی پریشانی کی بات تو ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت میرے دل میں تو نماز پڑھتے ہوئے بھی برے خیال آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم اتنے اونچے درجے کو پہنچ گئے ہو؟ تو یہ تو درجے کی بات ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو بھائی؟ اچھا پھر دل کے خیالات پہ تو کوئی مواخذہ ہے ہی نہیں، اللہ پکڑتے ہی نہیں، دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ تو معاف ہیں۔ اچھا تمہارے دل میں خیال آ جائے کہ میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے، ہو جائے گی؟ تو جب دل میں آنے سے یہ کچھ نہیں ہوتا تو وہاں کیوں ڈر رہے ہو؟ بس علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ذکر اللہ، جتنا اللہ کا ذکر کرو گے خنس شیطان، شیطان بھاگ جاتا ہے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی ان چیزوں کا علاج ہے. اور فکر نہ کرو، ذکر کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک دن خود بخود وہ خالص ہو جاتا ہے. حضرت مہدی جو ہے وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ تو امام ہی ہوں گے اپنے وقت کے. نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. حضرت مہدی تو امام ہوں گے. دنیا میں آنے کے بعد عدل ہوگا، انصاف ہوگا، لیکن یہ وہ مہدی نہیں ہے جو شیعہ کہتے ہیں. شیعہ کا بھی عقیدہ ہے، ان کے نزدیک امام غائب یعنی امام غائب ہے. یہ زمانہ جو ہے غیبوبت کبریٰ کا ہے. اس لیے جب شیعہ حضرات نمازیں پڑھتے ہیں نا، مصلی خالی چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ کھڑے ہو کے پڑھاتا ہے امام. کیوں؟ وہ مصلی تو امام کا ہے اور امام غائب ہے. اچھا ابھی وہ ہے کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ غار میں ہے. اچھا وہ مہدی ہے کون؟ وہ کہتے ہیں حسن عسکری کی اولاد میں سے ہے. حسن عسکری فرماتے ہیں میری اولاد کوئی نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے بنا لی ہے. اچھا پھر وہ اچھا مہدی ہے، غار میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، ہم اچھی طرح برباد ہو جائیں بعد میں آئے گا. یہ تو ہیں جھوٹے خیالات. ویسے مہدی آئے گا اور وہ مابین الرکنین حرمین کے اندر اپنے وقت پہ آئیں گے اور اپنی امامت کا اعلان فرمائیں گے، اور ان کے آنے کے بعد اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے، اور وہ اس وقت تک رہیں گے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے. کہتے تھے کہ اگر ہم عمرے کے لیے آئے ہیں یا حج پہ آئے ہیں تو اگر کوئی چیزیں خریدیں سامان بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. یعنی نیت تمہاری حج ہو، نیت تمہاری عمرہ ہو، اس کے بعد پیسے بچ گئے، کوئی چیز خرید لی بچوں کے لیے، گھر کے لیے، کوئی بات. اچھا تجارت کے لیے بھی خریدیں، کوئی اللہ نے قرآن میں لکھا ہے نا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تجارت کرو. وہ کہتے جی میں نے کتاب میں پڑھا ہے حضور کا روضہ مبارک افضل ہے. ٹھیک پڑھا ہے، بس کون سی کتاب میں پڑھا ہے؟ اس کتاب کا نام بھی تو لکھ دیتے. یہ قول جو ہے نا تمام ائمہ نے اس کو ضعیف کہا ہے. ابن رجب حنبلی کا قول ہے ضعیف ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ماروتی کالون یوشا، مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے. آپ نے ایک بچہ بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. کہتے جی کہ یہاں جنازے میں امام جب جنازہ پڑھاتے ہیں تو سلام دو کی بجائے ایک طرف پھیرتے ہیں. مسئلہ سمجھیں کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے. حدیث مبارک میں دونوں جانب بھی سلام ثابت ہے اور ایک جانب بھی سلام ثابت ہے. تو یہاں کے جو ائمہ ہیں، فقہا ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ بھی فرض نماز میں تو دونوں طرف سلام پھیرو اور جنازے میں ایک طرف پھیرو تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. ان کا منشا یہ ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جناب سلام جتنا زیادہ ہوگا اجر زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک طرف کا السلام علیکم ورحمۃ تو اتنا اگر ہم دو دفعہ کہیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا. پھر جب ہم دو طرف کہیں گے تو وہ ایک طرف والی حدیث پر بھی تو عمل ہو گیا. تو حدیث تو دونوں میں عمل ہو گیا. اگر ہم ایک طرف کہیں گے تو دوسرے والی حدیث پہ عمل نہ ہوا.
تو تم الٹا ایک حدیث پہ عمل کر رہے ہو تو دونوں پہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہوتی، یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں، اللہ سب کے قبول فرمائے. ایک آدمی نے صفا مروہ دوڑا، عمرہ کیا، کپڑے پہن لیے، 3-4 گھنٹے کے بعد بال منڈوائے. بہرحال بہتر ہے کہ 2-4 ریال خیرات کر دے. کہتے ہیں جی کہ میلاد النبی کے موقع پر ہمارے ہاں جو جلوس ہوتے ہیں، چراغاں ہوتی ہے، اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ روضہ شریف کا بھی اٹھاتے ہیں. پہلے تو ہم شیعہ سے تنگ تھے کہ وہ حضرت حسین کا روضہ کربلا سے لے آئے، ابھی یہ مدینہ شریف والا روضہ بھی لے گئے. اچھا، بعد ماشاءاللہ لوگ ہمت کرتے ہیں کعبہ شریف بھی ماڈل بنا کے کھڑا کر دیا ہے، کعبہ بھی اپنا، روضہ بھی اپنا. ماشاءاللہ حضرت یہ ساری بدعات ہیں، اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ محض ایک رواج ہے اور ڈرامہ ہے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو مقبول بنانے کے لیے. اگر میلاد اسلام میں ہوتا تو اس کا حکم محمد مصطفیٰ دیتا. اگر میلاد علامت محبت ہوتا تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین عید میلاد بناتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ لوگوں کے بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ گردے بیچ رہے ہیں، لڑکیاں بیچ رہے ہیں، لڑکے بیچ رہے ہیں. اتنی تم جو لائٹنگ کرتے یہ پیسے غریبوں کو جا کے دے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن پھر شو بازی نہیں ہوگی نا. دیکھا نہیں ہے اس دن مولوی صاحبان کے لباس دیکھے ماشاءاللہ 20-20 ہزار کا سوٹ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. عشق ہے نا حضور سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امام مہدی آئے گا اور کیا عقیدہ رکھیں بس. بھائی اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو 1 لاکھ تو سب کو ملے گا، لیکن جب جماعت ہوگی تو 25 لاکھ ہو جائے گا، اور جب جماعت حرم کی ہوگی تو 27 لاکھ ہو جائے گا، اور جب ہم کعبہ کے اور قریب آئیں گے ثواب اور زیادہ ہو جائے گا. جب جماعت میں عدد زیادہ ہو جائے گا ثواب اور زیادہ. اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے؟ کہتے جی کہ عورت اگر حیض میں ہو حرم میں آ سکتی ہے. بھئی یہ تو کامن سینس ہے. تمہارے ملک میں اگر عورت حیض میں ہو تو مسجد آ سکتی ہے، وہاں نہیں آ سکتی، یہاں حلال ہے. عقل ہے؟ یعنی تمہارے ملک کی مسجد میں نہیں آ سکتی تو خدا کے گھر میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ میرا پوتا پیدا ہوا ہے، اس کا نام میں نے رکھنا ہے. صحابہ میں سے کسی کا نام رکھ لو. کتنے صحابہ کے نام ہیں، خلفائے راشدین کے نام ہیں. سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن حسین ہیں، ابھی سلمہ ہیں، اسی طرح حضرت بلال ہیں، صہیب ہیں، خباب ہیں، انس ہیں. تو کوئی نام رکھ لیں، کوئی نام جو ہے وہ رکھ لیں. لیکن ایسا نہ ہو میرا اپنا ایک مولوی بھائی تھا، میری اپنی برادری کی بات ہے، تمہاری بات نہیں. میرا ساتھی تھا، میرا دو اب بھی ہے ماشاءاللہ. وہ ایک دن حج کے دنوں میں ہم حرم سے باہر نکل رہے تھے. میں نے کہا مولوی صاحب کو کھانا شانا کھلاؤ. تو کہنے لگا کہ مکی صاحب اللہ نے میرے گھر میں ماشاءاللہ ایک لڑکی دی ہے، آج ہی ٹیلی فون آیا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے میرے گھر میں، تو آپ اس کے لیے کوئی نام تجویز کریں. تو میں نے کہا حضرت آپ خود مولوی آدمی ہیں، اللہ کے بندے، حضور کی بیویوں کے نام ہیں، بی بی عائشہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی بی سودا ہے، بی بی حفصہ ہے، بی بی زینب ہے، بی بی صفیہ ہے، ماریہ قبطیہ ہے، بی بی، تو یہ کوئی نام رکھ لیں. تو وہ کہنے لگا نہیں اصل بات یہ ہے مکی صاحب، آپ یہ نام تو مجھے بھی آتے ہیں لیکن آپ کی بھابھی جو ہے نا وہ ذرا ماڈرن ہے، تو کوئی ماڈرن نام بتائیں. میں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ اس کا نام مونالیزا رکھ لیں یا ڈیانا رکھ لیں، قیامت میں بھی کام آئے گا. وہ ناراض ہو گئے مولوی صاحب، آج تک میرے ساتھ بولتا ہی نہیں بیچارہ. میں تو بولتا ہوں تاکہ گناہ نہ رہے.
تو لیکن وہ خوشی سے نہیں بولتا، میں زبردستی بولتا ہوں، دوست ہے کبھی تو مان جائے گا۔ میں نے پھر کئی دفعہ چھیڑا بھی کہ تم نے نام رکھا کیا آخر بچی کا، وہ نہیں بتاتا۔ اگر ہم دوسرا عمرہ مدینہ منورہ سے کریں گے انشاءاللہ تو طواف الوداع اس وقت کریں یا اب بھی کریں؟ پہلا مسئلہ سمجھ لو، عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں، پہلا عمرہ ہو یا دوسرا ہو، طواف الوداع حج والوں کے لیے واجب ہے، سمجھ آ گئی بات؟ لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرو، اور اب مدینے جا رہے ہو تو کرو، کیوں؟ کیا پتہ موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اب بھی کرو، اور جب دوسرا عمرہ کر کے وطن جانے لگو پھر بھی کرو۔ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، حضور نے فرمایا کہ آخری کام یہ ہو کہ طواف کرو اور چلے جاؤ۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ حدیث چونکہ مطلق ہے، عمرہ ہو یا حج ہو طواف الوداع کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے زمین بدلا ہے، اس میں قبرستان ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آئے، قسم اٹھاؤ، اگر سچی ہو تو قسم اٹھا سکتے ہو، جھوٹی نہ اٹھاؤ۔ اگر مسجد کا فنڈ ہے تو ہر حال میں مسجد میں خرچ ہوگا، اگر اس مسجد کو ضرورت نہیں ہے تو پھر دوسری مسجد میں لگاؤ۔ میری بیوی شادی کے 2 دن بعد سے بیمار ہے، تو پتہ نہیں اس پہ کوئی اثر تو نہیں، مجھے کیا پتا بھی اثر ہے کہ نہیں، تمہیں پتہ نہیں لگا آج تک، تو مجھے کیسے پتہ لگے گا؟ نا تمہاری جو بیوی ہے تمہیں پتہ نہیں لگا کہ کیا اثر ہے، تو جب تمہیں پتہ نہیں ہے شریف آدمی، مجھے کیسے پتہ ہے؟ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کرو، کوئی شیطانی اثر ہے تو اللہ دور کر دیں گے۔ عورتیں چہرہ کھول کے طواف کر سکتی ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی ہیں، اگر ذرے کے برابر بال ظاہر ہوں تو اللہ کے نبی کی لعنت برستی ہے، باقی تمہاری مرضی ہے۔ اگر طواف شروع کر رہے تھے، نماز کھڑی ہو گئی تو پہلے نماز پڑھیں، طواف پھر شروع کریں۔ اگر آستین اوپر چڑھا کے نماز پڑھے، نماز مکروہ ہو جائے گی۔